نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دو سفر کا درس۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے مشہور اور جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں ایک مکمل سورہ یوسف کے نام سے نازل فرمائی ہے، جس میں ان کی زندگی کے حالات و واقعات عجیب انداز سے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں 27 مرتبہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ ان کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 250 سال بعد عراق کے شہر فدان ایرام میں ہوئی۔ بچپن ہی میں وہ اپنے والد کے ساتھ فلسطین آ گئے تھے۔ ان کے 11 بھائیوں میں بنیامین کے علاوہ باقی سب ستیلے بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کسی وقت بھی ان کی جدائی گوارا نہ تھی، کیونکہ شروع ہی سے ان کی فطری صلاحیت دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل ممتاز اور روز روشن کی طرح ظاہر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہونہار فرزند کی پیشانی پر چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے تھے اور وحی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع پا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ حکومت و سلطنت سے بھی نوازا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر پتھر کا حاضر ہونا۔ ایک مرتبہ حضرت اکرمہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چشمے کے کنارے پر تھے۔ انہوں نے دوسرے کنارے پر پڑے ہوئے ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو اس پتھر کو اپنے پاس بلا لیجئے کہ یہ پانی میں تیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چٹان اپنی جگہ سے اکھڑی اور پانی میں تیرتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر رکی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ سے فرمایا، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ اکرمہ نے کہا کہ ہاں، اگر یہ پتھر اپنی جگہ واپس بھی چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر اشارہ کیا تو وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا، مگر پھر بھی اکرمہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے، البتہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے۔ ایک فرض کے بارے میں مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حائضہ یعنی ایام والی عورت اور کسی جنبی یعنی ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ فائدہ: مسجد میں داخل ہونے کے لیے حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں بیمار کو دعا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرتے تو فرماتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ اچھے ہو جاؤ گے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، غریبوں کے کام میں مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کے کاموں میں جد و جہد کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہوں کا چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس نے اللہ کے خلاف بہت بڑا جھوٹ بولا۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی زیب و زینت کافروں کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دنیا کی زندگی تو
کافروں کے لیے سوار دی گئی ہے، نہ کہ مسلمانوں کے لیے، اور کافر لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جو مسلمان کفر و شرک سے بچتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کافروں سے درجوں میں بلند ہوں گے۔ آدمی کو اپنی دنیا داری اور مالداری پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دے دیتے ہیں، اس لیے مالدار ہونا کوئی فخر کی چیز نہیں۔ آخرت کے بارے میں قبر میں ہی ٹھکانے کا فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر جنتی ہو تو جنت والوں کا، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم والوں کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے۔ طب نبوی سے علاج، شہد اور قرآن پاک سے شفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے شفا کی 2 چیزوں کو لازم پکڑ لو، یعنی شہد اور قرآن کے ساتھ مضبوطی سے جمے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔